جی طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلے بار نظم حسن اور مزدوری کے 6 اشعار پڑھے۔ اس نظم کے کل 18 اشعار ہیں۔ یہ نظم جوش ملک آبادی کی ایک منفرد نظم ہے۔ جوش ملک آبادی نے اقبال کی طرح اپنی درماندہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جوش ملک آبادی کا اصلی نام شبیر حسن خان تھا۔ جوش ملک آبادی ایک انقلابی شاعر ہے اور انہیں شبابی شاعر بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے شعر نمبر 7 میں کیا فرمایا ہے، تو میں پہلے آپ کے سامنے شعر نمبر 7 پڑھوں گا۔ غم کے بادل خاطر نازک پہیں چھائے ہوئے، غم کے بادل خاطر نازک پہیں چھائے ہوئے، عارض رنگین ہیں یا دو پھول مرجھائے ہوئے، عارض رنگین ہیں یا دو پھول مرجھائے ہوئے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ غم، دکھ اور مصیبت کے بادل اس صنف نازک کی طبیعت پر یعنی اس دوشیزہ پر کیا ہیں، چھائے ہوئے ہیں، اور اس کی رنگین خوبصورت گال چہرہ مرجھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کا گال جو ہے، رخسار جو ہے مزدوری سے کیا ہوئے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، اور پھول کی طرح نظر آتے نہیں ہیں۔ کس قدر تکلیف اور اذیت کا شکار یہ نوجوان لڑکی ہے۔ شعر نمبر 8۔ شعر نمبر 8 میں شاعر انقلاب فرماتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے شعر پڑھوں گا۔ چھیتڑوں میں دیدنی ہے روئے غمگین شباب، ابر کے آوارہ ٹکروں میں ہوئے جیسے ماہتاب۔ چھیتڑ بولتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں کو، دیدنی بولتے ہیں آنکھ کو، غمگین دکھی، شباب بولتے ہیں جوانی کو، ابر بولتے ہیں بادل کو، ماہتاب بولتے ہیں چاند کو۔ شاعر انقلابی فرماتے ہیں کہ اس صنف نازک، اس دوشیزہ کے پھٹے پرانے کپڑوں سے اس کی مصیبت زدہ شباب کی جھلک یعنی اس کی جوانی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، کہ جس طرح متحرک بادلوں میں سے چاند نظر آتا ہے۔ چاند نظر یعنی یہ بیچاری صنف نازک ہم نے مزدوری پر لگا دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شعر نمبر 9 پڑھوں گا۔ تو پہلے شعر نمبر 9 پڑھوں گا۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، اے افسوس افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان، اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ اس شاعر نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور قوم کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اف، اف یہ حروف نفرین ہے، نفرت کے لیے، تعجب حیرانی کے لیے۔ کہتا ہے شاعر میں فرماتا ہے، کیا فرماتے؟ اے نوجوان دوشیزہ کو اس حالت میں مزدوری کرتے دیکھ کر شاعر شباب کا دل دکھی ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ملک سے بھی، قوم سے بھی کیا ہوتی ہے، شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا ملک ابھی بھی سویا ہوا۔ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ملک میں کس قدر غربت، اگر ملک غریب نہ ہوتا تو صنف نازک کو راستوں پر مزدوری کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب میں آپ کے سامنے شعر نمبر 10 پڑھوں گا۔ شعر نمبر 10 میں شاعر فرماتے ہیں، پہلے میں شاعر پڑھوں گا تو آپ شاعر کی پوری سن لو گے۔ حسن ہو کر مجبور، حسن نہیں پڑھنا بیٹا اس کو، حسن ہو کر مجبور کنکر توڑنے کے واسطے،
دست نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے، حسن خوبصورتی کو بولتے ہیں، کنکر چھوٹے چھوٹے پتھر، دست مانے ہاتھ، نازک کمزور ہاتھ۔ شاعر فرماتے ہیں ایک حسین لڑکی کی حالت سے مجبور ہو کر، کیا حسین صنف نازک مجبور ہو کر کنکر توڑنے اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس قدر مشقت کا کام کرے کہ یہ نہایت ہی دکھی بات ہے کہ وہ پتھر توڑنے پر ہم نے، کنکر توڑنے پر ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو اب میں شعر نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ فکر سے جھک جاوے وہ گردن تھف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن تھف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔ شاعر جوش میں لخامادی فرماتے ہیں، تو پھر حروف نفرین ہے یہاں پر، لیل کی ضد نہار ہے، لیل مانے دن، نہار مانے، لیل مانے رات اور نہار مانے دن۔ یہاں بھی شاعر نے صنعت تضاد سے کام لیا، ایک الفاظ کا دوسرے الفاظ میں اس کا متضاد پایا جاتا ہے، لیل اور نہار۔ شاعر فرماتے ہیں کہ صنف نازک کی گردن میں پھولوں کا ہار ہونا چاہیے۔ وہ فکر اور پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے جھک گیا، اور افسوس ہے کہ آج اس دور میں بھی انسان اس صنف نازک سے دن رات کام لے رہا ہے۔ کیا ہمارا ملک اگر غریب نہ ہوتا، ہمارا ملک اگر مفلس میں نہ ہوتا تو اس صنف نازک سے ہم کام نہ لیتے، تاکہ یہ صنف نازک کے گلے میں ہار ہونا چاہیے پھولوں جیسا، تو لیکن یہ ہم نے کس پر لگا دی ہے؟ مجبوری سے ہم نے یہ کس پر لگا دیا؟ کنکر توڑنے پر۔ یہاں پر یہ ملک سے بھی شکایت کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شعر نمبر 12 پڑھوں گا۔ شعر نمبر جو 12 ہیں، آسمان جانے طرب کے وقف رنجوری کرے، صنف نازک بھوک سے تنگ آ کر مزدوری کرے۔ آسمان جانے طرب کو وقف رنجوری کرے، صنف نازک بھوک سے تنگ آ کر مزدوری کرے۔ رنجوری بولتے ہیں رنج، ملال، غم کو بولتے ہیں۔ صنف نازک سے یہاں مراد ہے یہی دوشیزہ لڑکی، جس کو شاعر نے اوپر نظم میں عنوان بنایا حسن اور مزدوری۔ شاعر فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پتھر دل آسمان نے ایک نرم و نازک حسینہ کو، حسینہ سے مراد یہاں اسی خوبصورت لڑکی دوشیزہ کنواری سے مصیبتوں کا شکار بنا دیا ہے، اور وہ صنف نازک مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے جچتا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو میں آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں انہی اشعار سے، تو اگلے بار ہم اگلے 6 اشعار پڑھیں گے۔ تو یہ اپنی کتاب صفحہ نمبر 175 اور 76 پر ہیں، وہاں سے آپ یہ نوٹ بھی کریں۔